تو پھر ہم اپنے شیخ کو اس طرح نہیں پکارتے، ماں باپ کو نہیں پکارتے، تو حضور کو تو، تیرا، تم، یار. You know they use word yar. You know what is the meaning of yar? Yar. When I'm referring to Habib Sahib say yar kya haal hai, you know yar یہ برابری کی بنیاد پر آ جاتا ہے, like you are both on same level. تو یار بھی نہیں کہنا چاہیے. آقا, ہمارے بادشاہ, ہمارے ملجا, ہمارے مالک, سلطان الکونین, سلطان پوری کائنات کے بادشاہ باذن اللہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو حضور علیہ السلام کو قرب دیتی. Yes, please. What do you say about that? Some people say that Allah Hazrat and these wrote in the notes, so you should change the lyrics where they're wrong. Sorry, say that again. وہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کے جو وہ شعر ہیں ان کو تبدیل کر دیا, اور یہ وہ اس طرح غلط ہے بات ہے. ہاں, سبحان اللہ, ویری گڈ کوشچن. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ, رحمت اللہ علیہ, رحمت اللہ علیہ, they are the true servant of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. When people say that you change the kalam of A'la Hazrat, instead of to you read up, so you are showing disrespect to A'la Hazrat. They are misjudging, they are wrong, they have no right to say that, because A'la Hazrat Rahmatullah alayhi, they are the true servant. They are, no they were, they are the true servant of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ٹھیک ہے. تو A'la Hazrat نے جس زمانے میں یہ کلام لکھا, at that time the most spoken language in بر صغیر پاک و ہند, that was Persian. Persian, اور تو یہ Persian کا ورڈ ہے, ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں ان کے پاس جو بہترین لفظ تھا وہ تو تھا. تو آج الحمدللہ تو سے ایک بہترین لفظ ہمارے پاس آپ آ گیا, تو ہم آپ استعمال کریں. Because the main purpose of writing this poetry, the main purpose of A'la Hazrat Rahmatullah alayhi, Rahmatullah alayhi, Rahmatullah alayhi was to promote the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in people's heart. And subhanallah, people say, oh well, if A'la Hazrat have used this word too, how dare you can say that don't use to, you use up. So that means you have more love than A'la Hazrat. This is what people commonly they ask this question. So this is not what it means that we have more love than A'la Hazrat. Astaghfirullah. Nobody is claiming that we have more love than A'la Hazrat. So okay, I'm asking them a question, that what is the depth of Qubur of Sahaba Ikram, and what is the depth of the Qabr Mubarak of A'la Hazrat Rahmatullah alayhi. A'la Hazrat Rahmatullah alayhi نے فرمایا, ادب سکھاتے ہوئے ساری دنیا کے مسلمانوں کو ادب سکھاتے ہوئے یہ فرمایا کہ جب میرا آخری وقت آئے, جب مجھے قبر میں دفنایا جائے تو میری قبر اتنی گہری ہو کہ جب حضور علیہ السلام تشریف لائیں تو میں کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کروں. Did صحابہ کرام said this? No. صحابہ کرام کی کیا قبر اتنی ہے جتنی اعلیٰ حضرت کی ہے؟ نہیں ہے. تو کیا صحابہ کرام سے زیادہ محبت تھی اعلیٰ حضرت کو رحمت اللہ علیہ کو؟ نہیں. اس کو ہم غلط کہیں گے؟ نہیں. یہ بھی ٹھیک ہے, صحابہ کرام کی بھی ٹھیک ہے. تو اس سے یہ نہیں لینا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت نے جو بات کی ہے صحابہ کرام نے وہ نہیں کہی, تو کیا اعلیٰ حضرت کی محبت زیادہ ہوگی؟ This is not the way of thinking. سوچنے کا یہ انداز ہی غلط ہے کہ یہ کہنا کہ اعلیٰ حضرت کی محبت تھی تو پھر آپ کی محبت کیا ان سے بڑھ گئی, تو آپ کہیں گے تو اعلیٰ حضرت سے ہم بڑھ جائیں گے؟ نہیں. تو اعلیٰ حضرت کی نے جب قبر مبارک اتنی گہری کھودنے کا کہا تو وہ صحابہ سے آگے بڑھ گئے؟ نو. تو یہ سوچنے کا انداز اس طرح. there are millions of other examples I can bring. تو اس میں اعلیٰ حضرت کی ڈس ریسپیکٹ نہیں ہے,
اور ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی ڈس ریسپیکٹ شو کرنے والا وہ کسی بھی طریقت کا ہو، وہ کسی بھی سلسلے میں ہو، وہ مقبول نہیں مانا جائے گا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے فیض نہیں حاصل کر سکے گا۔ کیوں کہ آپ کے ایک غلام سے بھی اگر کوئی دشمنی کرے گا، کوئی عداوت رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت تو سبحان اللہ اتنا بڑا مقام ہے آپ کا۔ تو یہ بیٹا، یہ جو لوگ اس طرح سوچتے ہیں ان کی اپنی سوچ میں یہ فتور ہے۔ تو 13 کی جگہ آپ کہنے سے اعلیٰ حضرت کی ڈس ریسپیکٹ نہیں ہوگی، بلکہ اعلیٰ حضرت خوش ہوتے ہیں کہ یہ جو میں نے مشن ان کو دیا تھا انہوں نے صحیح سمجھا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں قرآن کریم میں، مت پکارو، رائنا مت کہو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو، رائنا مت کہو۔ یہ سورہ بقرہ میں یہ ہے، تو آپ سب لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، یہ پڑھیں آپ، رائنا مت کہو۔ رائنا صحابہ بھی کہتے تھے، اور رائنا کا مطلب ہے جب صحابہ عرض کرتے تھے تو اس کا یہ مطلب تھا رعایت فرمائیے، کین یو ہولڈ ان پلیز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، may I ask you question یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ ہر آدمی کا وہ جو سمجھنے کا انداز ہے، فہم ہے، وہ ایک جیسا نہیں ہوتا، تو وہ عرض کیا کرتے تھے can you please give us some رعایت please, we want to ask this question to some disbeliever other than Muslims. They used to sit in the gathering of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and they used to use the same word. Sahaba rizwanullah ta'ala alayhim ajma'in, they use the word but with a different intention. And when those disbelievers, they use the same word ra'ina. Ra'ina ka matlab hai like somebody called me, I don't want to use this for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, like somebody called me shepherd. You know shepherd, بکریے چرانے والا، سروینٹ، نوکر۔ تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ہر چیز کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقولوا رائنا، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو آئندہ رائنا کہہ کے مت پکارنا، بلکہ جب بھی پکارنے کی ضرورت محسوس ہو تو یوں عرض کرنا کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر کرم فرمائیے، نظر رحمت فرمائیے۔ تو آئیے میں سوال پوچھتا ہوں اس کیمرے کے ذریعے سے لوگوں سے کہ کیا صحابہ کرام کی جو انٹینشن تھی وہ تو پیور تھی نا؟ کیا صحابہ کرام نے اس کے بعد رائے نہ بولا ہے؟ ان کی انٹینشن، لوگ کہتے ہیں نا بات میری انٹینشن تو صاف ہے، یہ فتویٰ انٹینشن پر نہیں ہوتا، فتویٰ جو تیری زبان سے نکل رہا ہے اس پر ہوتا ہے۔ کسی کی انٹینشن پر فتویٰ نہیں ہوتا، فتویٰ جو کچھ اس کی زبان سے نکل رہا ہے اس پر ہوتا ہے، غلط اور صحیح وہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو وہ تو اللہ ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کا جاننے والا تو وہ ہے۔ تو جو کچھ زبان سے نکل رہا ہے بات اس پر ہوتی ہے۔ تو کیا صحابہ کرام نے اس کے بعد رائے نہ بولا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رائے نہ بولا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بولا؟ حضرت عثمان ذو النورین نے بولا؟ حضرت زبیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے بولا؟ حضرت سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ نے بولا؟ کیا ان کی نیت پر کوئی شک کر سکتا تھا؟ تو جب اللہ نے فرما دیا کہ لا تقولوا رائنا، آج کے بعد یہ چیپٹر ہی کلوز ہو جائے کہ جس لفظ سے، جو میں نتیجہ اخذ کر رہا ہوں، جس لفظ میں بے ادبی کا کوئی شائبہ بھی پایا جائے وہ الفاظ میرے حبیب کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ جن الفاظ کو استعمال کر کے شائبہ بھی پایا جائے بے ادبی کا، چھوڑ دو، ان الفاظ کو چھوڑ دو اور بہترین سے بہترین الفاظ استعمال کرو۔ تو یہ تو کون سا قرآن کا لفظ ہے؟ تو مائی ڈیئر سن، یہ تو جو ہے یہ کوئی قرآن کا لفظ نہیں ہے جو چینج نہیں ہو سکتا۔ سارا کچھ چینج ہو سکتا ہے، قرآن نہیں چینج ہو سکتا، قرآن کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ نے، شاید یہ میرا اپنا ایک وہ گمان ہے، شاید اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہو
ایک وقت آئے کہ لوگ اپنے شیخ کی بات کو زیادہ ترجیح دینے لگے قرآن پر، تو قرآن شیخ کی بات کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے یا قرآن کی بات کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے؟ قرآن کی بات کو ترجیح دینی چاہیے نا۔ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا تعلق عیدگاہ شریف کے ساتھ ہے، تو اگر مشائخ عیدگاہ شریف کی کوئی بات آپ میرے سامنے لے آئے جو قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، تو میں وہ چھوڑ دوں گا وہ بات۔ کیوں چھوڑ دوں گا؟ کیونکہ ہمارے مشائخ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد شیخ بعد میں آتا ہے، پہلے آقا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے بھی یہی تعلیم دی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا نام بڑی دنیا لیتی ہے، آپ کی